أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک مرتبہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی غیر مسلم نے، کوئی مشرک یا یہودی تھا، تو اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا استہزائی انداز میں کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ کیا آپ کے پیغمبر آپ لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ کار بھی سکھاتے ہیں، بیت الخلاء آنے جانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟ یہ وہ استہزاء کر رہا تھا۔ اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ دفاعی پوزیشن پر چلا جاتا، طرح طرح کی تعویلیں کرتا کہ نہیں ایسا ہے اور پھر ایسا ہے، لیکن وہ صحابی رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے بھرپور اعتماد بھرے انداز میں اس مشرک یا یہودی سے فرمایا کہ ہاں وہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب بیت الخلاء جانا ہو تو قبلے کی طرف رخ نہ کیا کرو، دائیں ہاتھ سے طہارت نہ کیا کرو، اور کم از کم 3 ڈھیلے استنجا اور طہارت کے لیے استعمال کیا کرو، اور کبھی کسی ہڈی یا گوبر کے ساتھ استنجا نہ کرو۔ تو وہ تو ہمیں مکمل تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں مسلمان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے کوئی ادنا ضرورت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی تعلیم نہ دی ہو۔ تو زندگی گزارنے کا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار فطری ہے، کیونکہ انسان کا خالق اللہ ہے، اور پیغمبر جو طریقہ کار سکھا رہا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس مشین کو بنایا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مشین یعنی انسان کس طرح چلے گا تو درست چلے گا، کس طریقے سے کام کرے گا تو خراب ہوگا، مسائل کا شکار ہوگا۔ تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ اور رسول نے ہمیں سکھایا ہے وہ فطری انداز ہے، اس پر جب تک انسان چلتا ہے وہ بہت سارے مسائل سے بچا رہتا ہے، اور جب اس فطری انداز کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ آج کا جو انسان ہے وہ ترقی کے معراج پر ہے، مادی ترقی کی عروج پر ہے، انتہا پر ہے، لیکن وہ اس عروج پر ہوتے ہوئے بھی غیر فطری انداز سے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار وہ نہیں ہے جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمارے لیے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین مسئلہ انتشار ہے، عدم یکسوئی ہے۔ آج کا ہر انسان، خصوصاً ہمارے معاشرے میں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی انتشار کا شکار ہے۔ یکسوئی نہیں ہوتی کسی کام میں، ہم یکسو نہیں ہوتے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ پر مختلف تفکرات چھائے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ پر تفکرات چھائے ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ گاڑی کہیں ٹھوک دیتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں رہنے والا ہر آدمی، تقریباً ہر آدمی یکسو نہیں ہے، ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے، انتشار کا شکار ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہی ہے کہ ہم غیر فطری انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ اس کی بنیادی وجوہات تلاش کریں تو اس میں سر فہرست آپ کو جسمانی تھکاوٹ ملے گی کہ آج کے انسان نے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے اپنی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بلکہ سہولیات کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا ہے کہ ایک آدمی کو مکمل آرام نہیں ملتا، نتیجتاً وہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، اس کا دماغ یکسو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے غیر ضروری امور میں حصہ لیتا ہے۔
ہر آدمی مختلف طور پر ایسے کاموں میں حصہ لیتا ہے جو کہ اس کے لیے غیر ضروری ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے معاشرے میں موجود موبائل ہے۔ اس کا غیر ضروری استعمال اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے خاص طور پر نوجوان ہر وقت انتشار کا شکار رہتا ہے۔ نوجوان پوسٹ اپلوڈ کر دیتا ہے، تصویر بھیج دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسلسل اس کے ساتھ مصروف عمل رہتا ہے کہ کس نے میری اس تصویر پر کیا رد عمل دیا ہے اور پھر میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ گھنٹوں پر محیط ہمارے نوجوان کی یہ مصروفیت ہوتی ہے۔ اب بظاہر وہ مسجد میں ہے، والدین کے پاس بیٹھا ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، لیکن توجہ اس کی کہاں ہے؟ اپنے موبائل میں ہے۔ عدم یکسوئی کا شکار ہوتا ہے، انتشار کا شکار رہتا ہے۔ تو لایانی کاموں میں مصروفیت نے بھی ہمارے ہاں کے معاشرے کے لوگوں سے یکسوئی کی جو صفت تھی اور صلاحیت تھی وہ چھین لی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھیے، یکسوئی وہ نعمت ہے کہ اگر یکسوئی انسان کو مل جائے، انتشار سے چھٹکارا مل جائے، تو یہ صلاحیت اس کے لیے سپر پاور کی طرح ہے۔ اور یہ قول ایک امریکی مصنف کا ہے کہ آج کے انسان کے لیے یکسوئی ایسی ہی ہے جیسے اس کو سپر پاور مل گئی۔ موبائل کا استعمال ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ آج کل کے ایک مفکر کا قول ہے کہ اگر موبائل کا استعمال اسی طرح ندیدوں کی طرح مسلمان کرتا رہا تو وہ اپنی جلوت سے اپنے آپ کو نکال دے گا اور خلوت سے اللہ کو نکال دے گا۔ جلوت سے اپنے آپ کو کیسے نکالے گا کہ آپ جلوت میں ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، لیکن ندیدے پن کے ساتھ مسلسل موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، نتیجتاً لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ جیسے گھروں میں موبائل کا استعمال ہوتا ہے، آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی باہر کے معاشرے میں مصروف عمل رہتا ہے موبائل کے ذریعے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خاندانی تعلقات میں دراڑیں ہیں، میاں بیوی میں دوریاں ہوتی ہیں، بچے باپ سے دور ہو جاتے ہیں کہ اول تو اس کے پاس ہمارے لیے گھر آنے کا وقت نہیں ہوتا، اور اگر گھر آ بھی جاتا ہے تو مسلسل موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا اس کے کان کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ جلوت سے اپنے آپ کو نکالنے کی مثال ہے، اور خلوت سے اللہ کو نکال دیتا ہے کہ جب آپ کو تنہائی ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اولو الالباب ہونے کا ثبوت دیتے، غور و فکر کرتے، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے، قلبی ذکر کی طرف متوجہ ہوتے، انسان تنہائیوں میں موبائل کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ جہاں وہ گناہوں کا شکار ہوتا ہے وہاں یکسوئی کی صلاحیت بھی اس سے چھن جاتی ہے۔ تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر موبائل کا غیر ضروری استعمال ہم کرتے رہے تو یہ ہماری جلوتوں سے ہمیں نکال دے گا اور ہماری خلوتوں سے اللہ تعالیٰ کو نکال دے گا۔ تو حل وہی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے اس طریقے کو لینا ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، سیرت کی اردو کی کتابوں میں دستیاب ہیں، آپ سب واقف ہیں۔ میں کئی دفعہ یہاں عرض کر چکا ہوں، میں تذکیر کے لیے دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یومیہ معمولات کا آغاز رات کے آخری پہر سے کرتے تھے۔ رات کا جب آخری پہر باقی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے۔ ہمارے پاکستان کے کچھ علماء نے جمع تفریق کر کے آج کل کے ہمارے زمانے کے اعتبار سے اس کے اوقات میں متعین کر دیے ہیں کہ گرمیوں میں تقریباً یہ 2 بجے کا وقت ہوتا تھا اور سردیوں میں تقریباً 3 بجے کا وقت ہوتا تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور مصلی پر تشریف فرما ہوتے۔ کئی گھنٹوں پر مشتمل قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، اور فجر سے کچھ دیر پہلے حضور علیہ السلام پھر آرام کے لیے تشریف فرما ہوتے، یہاں تک کہ مؤذن آتے آپ کو نماز کی اطلاع دی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کی 2 مختصر سنتیں پڑھ لیتے، اس میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے مصلی پر تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کرتے، جب دن چڑھ آتا تو صلاۃ الضحیٰ ادا فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ اب اس کے بعد سے لے کر زوال تک
یہ دورانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف روزمرہ کے امور نمٹایا کرتے تھے. صحابہ کے معاملات ہیں، دیگر تبلیغ کی ضروریات ہیں، تو یہ وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امور نمٹانے کا تھا. ظہر سے پہلے آپ کچھ قیلولہ فرماتے، ہفتے کے باقی دن آپ ظہر سے پہلے قیلولہ فرماتے، لیکن جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ فرمانے کا معمول تھا. اور ظہر کی نماز کے بعد اگر کوئی وفد آیا ہوتا اس سے ملاقات فرماتے. عصر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ صحابہ کو واعظ نصیحت فرماتے، کوئی بات ارشاد فرمانی ہوتی خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس سے فارغ ہو کر پھر اس کے بعد کا جو وقت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے لیے تھا. چنانچہ عصر کے بعد اگر کوئی خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تو خطبے سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جاتے، اور اگر واعظ نصیحت کا ارادہ نہ ہوتا تو نماز کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے. اور معمول یہ تھا کہ تمام ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے. اور آپ کا یہ معمول اتنی پابندی سے ہوتا تھا کہ ہر زوجہ مطہرہ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت تشریف لائیں گے اور کتنی دیر قیام فرمائیں گے. یعنی اتنی پابندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے، ان کی خیر خیریت معلوم کرتے، ان کی ضروریات معلوم کرتے. مغرب تک آپ کا یہ معمول ہوتا. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس حجرے میں تشریف لے جاتے جس زوجہ مطہرہ کی باری ہوتی تھی، جہاں آپ نے رات کو قیام فرمانا ہوتا تھا، وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے. اور دیگر تمام ازواج مطہرات اسی حجرے میں آ جایا کرتی تھی. بلکہ قرب و جوار کے محلے کی مدینہ طیبہ کی دیگر خواتین بھی آ جایا کرتی تھی. اور یہ گویا کہ خواتین کا مدرسہ ہوتا تھا. اس میں خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی، آپ ان کی تربیت کے لیے مختلف باتیں ارشاد فرماتے. کسی خاتون نے بیعت کرنی ہوتی اس کو بیعت فرما لیا کرتے تھے. عشاء تک یہ معمول ہوتا تھا. اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، بلکہ عشاء کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے. اب یہ دن گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے اور یہی فطری انداز ہے. اس میں اللہ کے لیے بھی بھرپور وقت ہے کہ آپ نوافل بھی پڑھیں گے اگر اس طریقہ کار کو کسی حد تک اپنائیں گے. مکمل اپنانا ظاہر ہے کہ بعض اوقات میرے اور آپ جیسے آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن کسی حد تک بھی اگر اس معمول کو اپنانے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں آپ کو عبادت کے لیے بھی بھرپور وقت ملے گا، اپنے یومیہ کام کاج نمٹانے کے لیے بھی وقت ملے گا، گھر والوں کے لیے بھی وقت ملے گا. تو جب زندگی فطری انداز پہ آ جائے گی، آرام کے لیے بھی وقت ہوگا تو جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور نتیجتاً انسان انتشار کی کیفیت سے کسی حد تک باہر آنے میں کامیاب ہوگا. تو ایک تو اس طریقہ کار پر عمل کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر لایانی امور سے اپنے آپ کو بچایا جائے. غیر ضروری مشاغل میں جو ہم گردن تک دھنسے ہوتے ہیں ان سے کسی حد تک گریز کرنے کی کوشش کی جائے. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کی بہترین اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور چھوڑ دیتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ لا یعنی امور کے پاس سے گزریں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لیتے. وہ لا یعنی امور سے اعراض کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے. اب لا یعنی کام کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام آپ کے لیے لا یعنی ہے جس میں آپ کے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو. کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں تو پہلے سوچ لے کیا اس میں میرے دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہے تو کر لیجئے. یا اس میں میرے لیے کوئی دینی فائدہ ہے؟ اگر ہے تو کر لیجئے. اگر دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسا کام آپ کے لیے لا یعنی ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کو ایسے کام میں مشغول ہونے سے روکتے ہیں. یہ ایک مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. تو لا یعنی امور سے اپنے آپ کو روکنا
اور شب و روز کے اس فطری طریقے کو اپنانا، یہ ایک مسلمان کو انتشار کی کیفیت سے باہر لانے میں ممد اور مفید ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک اور بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ یہ کہ ہم منصوبہ بندی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ عام طور پر منصوبہ بندی سے مسلمان ماورا ہے، یہ کام ہم نے غیر مسلموں کے سپرد کیا ہوا ہے، ہم تو بس آنکھیں بند کر کے کود پڑتے ہیں اور جس طریقے سے بھی بن پڑے ایک کام کرتے ہیں۔ کام کرنے کے لیے ہمیشہ ہم آخری لمحات کا انتخاب کرتے ہیں۔ اڈے میں آپ جاتے ہوں گے تو بس لیٹ ہوتے ہوتے بالکل جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ڈرائیور چلاتا ہے اور پھر بھگاتا چلا جاتا ہے، دوڑاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، اور طرح طرح کے تفکرات کا شکار ہے ڈرائیور کہ پہنچنا کیسے ہے، اگر لیٹ ہو گیا تو جواب دہی کرنی پڑے گی، ادھر گھر کی کوئی مصیبت ہے، باہر کی کوئی مصیبت ہے، موبائل پر مصروف ہوتا ہے، نتیجتاً حادثہ ہو جاتا ہے۔ حادثے ہونے جو سڑکوں پر حادثے ہیں اور کثرت سے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈرائیور یکسوئی کے ساتھ گاڑی نہیں چلاتا، وہ ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ 10 اور کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اس کا دماغ مشغول ہے، اس کا ہاتھ موبائل میں مشغول ہے۔ آج کل اسرائیل والے حماس کے خوف کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہے، اللہ نے حماس والوں کو ان پر مسلط کیا ہے۔ اب اس کے جہاں دیگر خمیازے ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، وہاں ان کی سڑکوں پر ایکسیڈنٹ کی جو شرح ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، حادثوں کی شرح بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہاں کا ڈرائیور انتشار کا شکار ہے کہ پتہ نہیں کب حماس والوں کا راکٹ آ کے میرے سر پہ لگے گا، تو انتشار کی وجہ سے وہ گاڑی کہیں ٹھوک بیٹھتا ہے۔ تو یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سڑکوں پر حادثے کثرت سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ ڈرائیور یکسو نہیں ہوتا، ذہنی طور پر پراگندہ ہوتا ہے، انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہم منصوبہ بندی سے کوئی کام نہیں کرتے، مؤخر کرتے رہتے ہیں، جب بالکل سر پر آ پڑتا ہے پھر جلدی جلدی لگڑ بگڑ کر کے کام کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کام صحیح طریقے سے ہوگا نہیں، اب اس کے بعد ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، مصیبت شروع ہو جاتی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ اپنی مثال قرآن کریم میں دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر غور کرو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی مخلوق میں کسی قسم کی بے ضابطگی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، اللہ کی جو بھی تخلیق ہے، اللہ کی ہر تخلیق میں تمہیں ضابطہ ملے گا، تمہیں بے ضابطگی نہیں ملے گی۔ تم نگاہیں اٹھا کر دیکھو، آسمان کو دیکھو، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، بار بار دیکھو، کائنات پر غور کرو، ماحول پر غور کرو، تمہیں کہیں بے ضابطگی نہیں ملے گی۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کئی آیات قرآن کریم کی اس طرح کی ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے اس مخلوق کو تخلیق کیا ہے تو منصوبہ بندی کے تحت تخلیق کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ جو بھی کام آپ کرتے تھے منصوبہ بندی کے ساتھ کرتے تھے، یہی انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالہ منصوبہ بندی کے تحت اپنی قوم کو قحط کے جنجال سے نکالا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرپور منصوبہ بندی کے تحت اپنی قوم کو ایک مخصوص وقت میں فرعون کی چنگل سے، اس کے غلامی سے نکالا اور دریا سمندر پار کروا کر پار لے گئے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو ان کا ایک ایک لمحہ ایک خاص نظم و ضبط کے تحت گزرتا ہوا نظر آئے گا، اور ہم ان تمام انبیاء کے نام لیوا ہیں، لیکن ان کی سنتوں سے محروم ہیں، منصوبہ بندی سے ہم محروم ہیں۔ ہم دن رات گزارنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ ہمارا مسلمان رات کو 12-1 بجے تک گپے مارتا ہے، فضول کام کرتا ہے، گپوں سے فارغ ہوتا ہے تو بستر پر لیٹ کر 1.5-2 گھنٹے موبائل چلاتا ہے، فضول کام کرتا ہے، اور جب بالکل سحر ہونے لگتی ہے اس وقت وہ سو جاتا ہے، 12-1 بجے پھر دن چڑھے وہ اٹھتا ہے۔ اب رات کی نیند میں اللہ نے جو آرام رکھا ہے وہ دن کی نیند میں تو نہیں ہے، اور جب اٹھتا ہے جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہے، اور بس اسی حالت میں جسمانی تھکن کی حالت میں وہ نکلتا ہے تو اس نے خاک کام کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو منصوبہ بندی کے تحت جب تک ہم اپنے شب و روز گزارنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس انتشار کی کیفیت سے باہر نہیں نکلیں گے۔
میں نے آپ کو لایانی امور کی مثال دی، لایانی امور کی ایک اور مثال جس میں آج ہمارا پڑھا لکھا نوجوان گرفتار ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب کے حوالے سے ہمارا پڑھا لکھا نوجوان وہ باتیں جاننے کا خواہش مند ہوتا ہے جس میں نہ اس کے دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا آج کل کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا مذہب کے حوالے سے، مذہبی معلومات کے حوالے سے پسندیدہ مشغلہ یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں حق پر کون تھا، کٹہرے میں ہم کس کو کھڑا کریں۔ یعنی یہ ہمارے نوجوان کی مشغولیت ہے، یہ اس کے دلچسپیاں ہیں، عملی حوالے سے نہیں پوچھتا، ہمیشہ بروز سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت کم نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے بارے میں پوچھیں، روزے کے بارے میں پوچھیں، والدین کے ساتھ اپنے برتاؤ کے بارے میں پوچھیں گے تو تقدیر کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب تقدیر کے بارے میں پتہ لگ بھی جائے تو کیا ہو جائے گا، کوئی چیز ہم بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے اور سوچتے سوچتے وہ کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ چنانچہ جب وہ اس مرحلے پر پہنچے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ فوراً اعوذ باللہ پڑھے اور رک جائے، یعنی یہ اس کے لیے فل سٹاپ ہے۔ اللہ کی تخلیق پر تو غور کرے، یہ تو غور کرنا ہے، لیکن خود اللہ کی ذات میں غور کرنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے دماغ میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکے۔ جیسے آپ کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں، اگر اس کی صلاحیت سے باہر ہوگی تو وہ ایرر دینے لگ پڑے گا۔ اسی طرح انسانی دماغ کی ایک خاص وسعت ہے، اس وسعت سے آگے بڑھ کر آپ اس سے کام لینے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو نوجوان کی یہ جو مذہبی اعتبار سے لایانی مشغولیت ہے، اس نے بھی اس کو انتشار کا شکار کیا۔ اس میں جہاں نوجوان کی غلطی ہے وہاں بہت سارے بیان کرنے والوں کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ تبلیغ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، معلومات کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مجھے 25 باتیں معلوم ہوں گی، لیکن ان 25 باتوں میں سے چھانٹ کر میں 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کس وقت کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، مقتضائے حال کے مطابق بات کرنی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی تعلیم ہے کہ مخاطب کی ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بات کی جائے۔ اب ایک نوجوان نیا مذہب کی طرف آیا ہے، آپ اس کے سامنے صحابہ کی جنگوں کا حال چھیڑ دے۔ اب صحابہ کی جنگوں کے حالات یہ تاریخ کا موضوع ہے، یہ اس کو تو زیب دیتا ہے جو تاریخ کا طالب علم ہے۔ ایک آدمی ہسٹری کا طالب علم ہے، وہ ہسٹری میں ریسرچ کر رہا ہے، تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ تاریخ پڑھتے پڑھتے وہ صحابہ کی تاریخ پڑھے، صحابہ کی عظمت کو جانچے، اور اس کے بعد آخری مرحلے میں جا کر پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ یہ حالات کیوں پیش آئے تھے۔ لیکن ایک آدمی تاریخ کا طالب علم نہیں ہے، اسے صحابہ کی تاریخ کا کچھ علم نہیں ہے، صحابہ کی عظمت کو نہیں جانتا، اور وہ اس کے سامنے اگر ہم یہ حالات بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ غریب تو انتشار کا شکار ہو جائے گا، وہ تو کام سے جائے گا۔ تو بہت سارے معاملات ہم جیسے بیان کرنے والے جو حکمت سے خالی ہوتے ہیں اور بس اسکرین پر آنے کا یا ویوز بڑھانے کا شوق ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے بھی ایک نوجوان ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ غیر فطری طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک بڑا جو اثر ہے، نتیجہ ہے، وہ انتشار ہے۔ ہمارا جو دین ہے اس کو اللہ نے ملت ابراہیمی قرار دیا، اور ملت ابراہیمی کی سب سے بڑی صفت ہی حنیفیت ہے، ملت ابراہیم حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انہو کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم کو حنیف کا لقب دیا گیا، ان کی ملت کو حنیفیہ کا لقب دیا گیا۔ تو ہم ملت ابراہیمی، ملت حنیفی کے پیروکار ہیں۔ حنیف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی یکسو ہو کر ہر طرف سے اپنے رابطے کاٹ کر اللہ کی عبادت کرے۔ تو ہمارا تو مذہب ہی یکسوئی کا نام ہے، اور اس یکسوئی سے میں اور آپ محروم ہیں، ہر کام میں ہم انتشار کا شکار رہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فطری انداز کی طرف جب تک ہم نہیں لوٹیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کے مطابق ہمیں دن رات گزارنی ہوگی،
جو بھی کام آپ کریں توجہ کے ساتھ کریں. کسی کے ساتھ ملاقات کرنی ہو پوری توجہ ملاقات ہی کو دی جائے، موبائل کی طرف توجہ نہ ہو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، صحابہ کی مجلس میں آ کر بیٹھے تو آپ کی توجہ ایک آدھ دفعہ انگوٹھی کی طرف چلے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار دی اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ میری توجہ تم سے ہٹا کے اپنی طرف کھینچ رہی تھی تو میں نے یہ اتار دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ موبائل آپ کو ملاقاتی کی طرف پوری توجہ کرنے دیتا ہے، اولاد کی طرف پوری توجہ کرنے دیتا ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ آیا ہم اپنے مخاطب کو کتنا وقت دیتے ہیں. اس طریقہ کار پر عمل کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے تو پھر اس کے لیے آخری پناہ گاہ مسنون دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں تلقین کی. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے، وہ نماز کا وقت نہیں تھا تو مسجد میں تھے، کچھ پریشان لگ رہے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ خیریت ہے، تم کچھ پریشان لگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی پریشانیوں میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، مجھے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہ تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا، تمہارے قرضے اتار دے گا. دعا کیا تھی؟ فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ. کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من الہم والحزن، تفکرات سے، فکر سے، غم سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخل سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرضوں کے مسلط ہونے یا انسانوں کے مسلط ہونے سے. انسان دباؤ کا شکار ہوتا ہے مالی طور پر یا کوئی انسانی تشدد کا شکار ہو کر، جبر کا شکار ہو کر، تو پھر اگر کوئی آدمی فطری طور پر زندگی گزارنے کے بعد بھی انتشار کی کیفیت سے باہر نہیں آتا، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں. ان طریقہ کار پر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ جل جلالہ ہمیں یکسوئی عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. ہر قیمتی چیز محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے اور یکسوئی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہمیں مفت میں مل جائے. اپنے آپ پر کچھ پابندیاں لگانی ہوں گی، پھر جا کر اللہ ہمیں یہ صلاحیت عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.